بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شوہر و بیوی کے باہمی ناخوشگوار تعلقات کی وجہ سے جس طرح آج بہت سے گھروں میں زندگیاں بڑی تلخ ہوئی ہے اور کڑوی ہوئی ہے، بے مزہ ہو چکی ہے، حالانکہ سب کچھ ہے بیچاروں کے پاس، گاڑیاں، کھانا پینا، اچھی تنخواہیں، ساری چیزیں ہیں، تو الحمدللہ 8-9 قسطوں میں مضامین اس پر بیان ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص غور سے ان سب قسطوں کو سنے گا تو انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ کے ساتھ حل اس کو مل جائے گا کہ وہ اطمینان سے زندگی گزارے۔ نصیحت کی لائن سے کہ دین اسلام میں صبر و شکر کا کیا مقام ہے بھی باتیں سامنے آئی، اور پھر اسباب ظاہری تدابیر کو اختیار کرنے کی لائن سے بھی بہت سی باتیں سامنے آئی۔ بہرحال آج میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ خطوط اور کچھ ایسے واقعات تھے جو بندے کے ہاں پیش آتے رہتے ہیں، بہت سے حضرات آتے ہیں انگریزی زبان جاننے والے، اردو زبان جاننے والے والیاں، وہ اپنے واقعات اور مسائل جب لے کے آتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے، آ جاؤ بھائی تم بھی بیٹھو، بتاؤ اپنے واقعات کیا صورتحال چل رہی ہے۔ تو فون پر تو دونوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے کہ جیسے دونوں ایک دوسرے سے اس قدر پریشان ہیں کہ شوہر سے پوچھو تو یوں کہتا ہے کہ بس مفتی صاحب صبر کے سوا کچھ نہیں رہ گیا، اللہ ہی میرا بس مددگار ہے، اور وہیں اپنی ساری درد و غم وہیں پیش کرتا ہوں۔ جس قدر بیوی کی طرف سے میں تکلیفوں میں ہوں اور جس قدر اس نے مجھے ستا رکھا ہے، اور بس میں آپ کو کیا بتاؤں، آخر یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے۔ اور جب محترمہ کی داستان سامنے آتی ہے اس کے بھی یہی جملے ہوتے ہیں کہ میں بچوں کی خاطر بس کسی طرح زندگی گزار رہی ہوں، ورنہ میں تو کبھی کی گھر سے ان کے نکل کے چلی جاتی، کیا کروں، جوان بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، ورنہ تو ہر وقت جس طرح کا گھر کا ماحول میرے شوہر نے بنا رکھا ہے، نہ صحیح طرح کھانے پینے کو دیتا، نہ بچوں کی طرف کوئی توجہ التفات ہے، آیا فون میں بیٹھا، آیا بس فون میں بیٹھا، اور آفس سے آیا تو تھوڑا بہت، یعنی ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ دونوں کا جو شکوہ و شکایت ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہر ایک گویا کہہ رہا ہے زبان حال سے، بس اگر یہ بچے نہ ہوتے تو میں نہ معلوم کب سے طلاق دے کے ایک طرف ہو چکا ہوتا۔ ادھر سے وہ بیچاری کہہ رہی ہے کہ جوان بچیوں کی وجہ سے اور اپنے بچوں کی وجہ سے مجھے رہنا پڑ رہا ہے۔ میرے عزیزو سنو دھیان سے ذرا میری باتیں، آپ حضرات کے لیے اسی لیے پیش کرتا ہوں، شاید کسی بات سے کسی کو نفع ہو جائے، گھر سنور جائے اور دوبارہ وہ زندگی لوٹ آئے جس کے لیے وہ بار بار جد و جہد کوشش کرتے ہیں، اور آپس میں بیٹھتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، چلو بس آج سے نئی زندگی شروع، باقی سب کچھ پیچھے کا بھول جاؤ، مگر اندر سے جو جھلسے ہوئے دل ہیں اور زخمی ایک دوسرے کی طرف سے جملوں سے، باتوں سے جو زخم کھائے ہوئے ہیں وہ ہر چند دن کے بعد پھر سے ابھر آتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو پوری بصیرت کے ساتھ پوری زندگی کے تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں، اگر کوئی مخلص، جیسے قرآن کریم میں حق سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے، کیا ہے؟ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما وان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ادھر سے جائے، ایک حکم بنے اور جا کے بیٹھے بات کرے۔ اگر اخلاص کی نیت لے کے بیٹھے، جیسے مثلا بیان سننے والوں سننے والیوں، اگر ان باتوں کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور یہ نیت کریں دل میں کہ بھئی چند دن کی زندگی ہے، بس مجھے گزار کر اور برداشت کر کے اور کسی طرح گزار لینی ہے، شوہر بھی یہی سوچے اور عورت بھی یہی سوچے، اور جو نصیحتیں جو باتیں کہی جا رہی ہے دل و جان سے ان پر عمل کرنا ہے، تو اللہ تعالی یوفق اللہ بینہما شکلیں بنا دیں گے۔ بہرحال میرے سامنے جو پیش آمدہ واقعات ہیں کچھ آپ کو سناتا ہوں، یہ تو ایک مجموعی نقشہ ہے جو میں نے پیش کیا، جو اکثر حضرات پیش کرتے ہیں۔ چلیے اب کچھ سن لیجئے۔ ایک گھر سے بہت زیادہ پریشانی تھی، دونوں ہی رابطے میں تھے، وہ بھی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی،
جب وہ آئے بیٹھے بات چیت شروع ہوئی، سب سے پہلے تو میں عرض کرتا ہوں بھائی میں بات اس شرط پر کروں گا کہ نمبر ایک تو باتوں پر جو میں عرض کروں گا اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ میں کچھ صحیح باتیں دین کی کہوں گا، ادھر ادھر کی الا بلا اور اس طرف کی اس طرف کی باتیں نہیں ہوں گی اور صحیح ہوں گی اور آپ اس کو مانیں گے، تیار ہو دونوں کے دونوں۔ نمبر دو، یہ ذہن میں دونوں مجھے اپنا ذہن اندر سے بتا دو، یہ خیال تو نہیں ہے کہ میں کسی کے فیور میں بات کروں گا، نہیں حضرت، یہ بیوی میری آپ کے گھر میں فون کر کر کے جی آپا کے ذریعے سے ذہن ایسا بنا دیتی ہے اور ایسی باتیں کہلوا دیتی ہے، پھر میری جو کچھ میں کہتا ہوں وہ آپ سنتے ہیں مگر ان کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہوتا۔ ابھی ایک گھرانہ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت تقوی والے ہیں، یعنی میں کہتا ہوں یہی بات بیچارے کہتے تھے، حالانکہ وہ شیخ ہیں ان کے، جن کے سامنے ان کے واقعہ دونوں گئے، شوہر بیوی دونوں کے معاملات، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ وہ آپا کے ذریعے اتنا ذہن خراب کر دیتی ہیں، جی حضرت کا، مفتی صاحب کا، قاری صاحب کا، مولانا صاحب کا اتنا ذہن خراب کر دیتی ہے کہ میں اس کے بعد جو کچھ کہتا ہوں تو پہلے ہی سے بس سمجھو کہ وہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں سنتے نہ مانتے ہیں۔ تو جب بھی میرے پاس آتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ تو نہیں ہے کہ میں طرفداری میں کسی کی بات کروں گا؟ اگر ہے تو پھر اٹھ جائیے، مجلس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا بھی وقت ضائع، آپ کا بھی وقت ضائع، اور اس کے بعد پھر میں بات شروع کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ اکثر جو آتے ہیں، کیا 100% جو آتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ جی نہیں ٹھیک ہے، آپ ہم اسی اس سے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے کہ جن سے کچھ دلوں میں جوڑ پیدا ہو، محبت ہو، اور گھر کے اندر کی جو چیزیں ہیں یہ ذرا تھوڑی سی درست ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ میں نے کہا چلو 4-5 منٹ آپ بولو بھائی، شوہر صاحب آپ بولو، پھر اس کے بعد میں ان سے پوچھتا ہوں اب آپ بتائیے انہوں نے جو کہا ہے۔ تو یقین جانیے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں اب تک کے جتنے واقعات ہیں کہ شاید 1-2 واقعے کو چھوڑ کر آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا کہ جو باتیں ان کے دماغوں میں ہوتی ہیں وہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، غلط فہمیاں، ساری غلط فہمیاں۔ مثلا ایک آئے کہتے ہیں کہ مجھے ان سے شکوہ شکایت ہے کہ میرے حقوق زوجیت کے لیے جب بھی میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں تو کبھی یہ عذر ہے، کبھی وہ عذر ہے، کبھی ایسا ہے، کبھی ویسا ہے، کبھی یوں ہے، کبھی یہ ہے۔ چلو جی بتا دو کیا معاملات ہیں۔ اب جب معاملات سامنے آتے ہیں تو کبھی تو بیماریاں ہیں، کبھی ایسے آزار ہیں، کبھی اس کو علم ہی نہیں ہوتا، اندازہ ہی وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح دن بھر سے تھک کر چورا ہو کر وہ بیچاری اپنی نیند لے رہی ہے اور اسے کچھ احساس نہیں، کچھ اس کو علم نہیں۔ یا کبھی ایسے حقیقی آزار اور بیماریاں کہ وہ جاہل ہے، وہ ڈگری والا ہے، وہ دنیا کی تعلیم والا، اس کو کچھ علم نہیں ہے۔ اب اس کا مسئلہ ہے کہ اسے شبہ ہے اور شبہ میں غالب گمان یہ ہے کہ میں اس حالت میں ہوں کہ جس حالت میں شوہر کا قریب آنا درست نہیں ہے۔ اب وہ ضد پر بضد ہے، یا اسی طرح کی کوئی اور معاملہ ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ اتنے دن ذرا ان چیزوں سے پرہیز رکھو وغیرہ، اب وہ تو ماننے کو تیار نہیں، وہ کہتا ہے کہ تم تو مفروض ہے اور تمہاری تو فرضی بات ہے اور تم تو ہمیشہ اور زندگی بھر ایسے ہی۔ تو جب دونوں طرف سے بات سامنے آتی ہے تو اچھا بھائی ہاں چلو تم نے یہ کہا بتاؤ جی، وہ جب بتاتی ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، فلاں مرتبہ یہ تھا، اس مرتبہ یہ تھا، آپ پوچھ لو، موجود ہے یہاں سامنے، میں نے اس کو سمجھایا بتایا کہ یہ ہے، اتنے دن میرے ہوتے ہیں ضابطے میں اور اتنے ہوئے ہیں اور میری عادت یہ ہے اور اس مرتبہ یوں ہے، اور میں نے پوچھ رکھا ہے ان مسائل کو، تو اس وقت میں غلبہ گمان یہی ہے کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں۔ بتاؤ جی شوہر صاحب صحیح؟ ہاں یہ تو بات صحیح ہے۔ تو پھر آپ کا اس طرح سے یہ ان پر یہ تو زیادتی کی بات ہے۔ پھر ادھر سے ان کی طرف سے باتیں آتی ہے کہ جب بھی گھر میں آئیں گے تو مجھے یوں کہیں گے، جب بھی آئیں گے بچوں کو یہ کہیں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، سب کے سامنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، میری اس پہ ان سے لڑائی رہتی ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ آئیں گے اور بس آنے کے بعد دن بھر تو وہاں رہے، آئے آ کے کمپیوٹر پہ بیٹھے اور یہ کیا اور وہ کیا، نہیں یہ بھی ضروری ہے اور میرے لیے ضروری ہے اور مجھے کرنا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے، اس سے بھی تو ہمیں فیملی کو آپ نے رکھا کیوں ہے؟ چھوڑ کے ایک طرف کرو، ہمیں بچوں کو رکھا کیوں ہے اگر آپ کو اسی میں رہنا ہے؟ جی جناب بتاؤ۔
کہ نہیں صاحب ایسا ہوتا ہے، اصل میں وہ یوں ہے اور میرے کام یہ ہیں اور مجھے یہ کرنا پڑتا ہے اور گھر میں آ کے پھر یہ ضروری چیزیں اور وہ ضروری چیزیں ہیں. جواب میرے عزیز جو تم کر رہے ہو یہ تو بالکل سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے. ان لزوجک علیک حقا، جی تمہاری بیوی کا، تمہارے بدن کا، تمہارے نفس کا، ہر چیز کا حق ہے. جب آؤ یہاں تو ان سب کو بالائے طاق رکھو، ان کو وقت دینے کے بعد ایک وقت نکالو، زندگی کے 24 گھنٹے کا ایک نظام بناؤ. یہ جو ترتیب ہے، یا اسی طرح بچوں کو لمٹ سے اور حد سے زیادہ کام دے دیا اور ان کو ذمہ داریاں دے دی اور ان کے اوپر بوجھ بنا دیا، اور جب پورا نہیں ہو رہا تو ان کو سب کے سامنے ڈانٹ کے رسوا کرنا، یہ تو بالکل بے ترتیبی کی بات ہے، بد نظمی کی بات ہے. بچوں کی حوصلہ شکنی کر کے بچے نہیں بڑھتے. بچوں کو جتنی ہمت دلاؤ. بہرحال میں آپ حضرات کو کچھ چند باتیں بتا رہا ہوں. ابھی واقعہ آیا، ہاں چند دن کی بات ہے، کئی واقعات بھی آئے ہیں، والد اولاد کے بھی آئے اور شوہر بیوی کے بھی آئے. ہاں بھائی کیا معاملہ ہے کہ جی بس کیا معاملہ کہوں، میں تو بالکل عاجز آ چکا ہوں اور یہ زبان کی اتنی تیز ہے اور ذرا سی بات میں بس مجھے یہ کہنے لگے گی، وہ کہنے لگے گی، تجھے باپ کو فون نہیں کرنے دوں گی، ماں کو فون نہیں کرنے دوں گی، اور یہ نہیں کرنے دوں گی اور وہ نہیں کرنے دوں گی. بتاؤ بھائی کیا صورتحال ہے؟ نہیں حضرت، انہوں نے ہمارے اوپر فون پہ پابندی لگا رکھی، 8-10 دن سے ہمارے ہاتھ میں فون نہیں آیا. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تم اپنی ہی موجودگی میں، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی موجودگی میں ہم کو چلو بات کرا دو. تو یہ کون سا حضرت انصاف ہے کہ یہ تو رات دن فون پہ بیٹھے رہیں اور باتیں کرتے رہیں، اور ہم اگر اتنی سی دیر کے لیے بھی فون لیں تو ہمارے اوپر ڈانٹ پڑتی ہے اور یہ آگ ببولا ہو کہ کہیں گے اس یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے. اس لیے میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آج سے تم فون نہیں کر سکو گے، یہاں نہیں کر سکو گے، وہاں نہیں کر سکو گے. بہرحال میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اگر کسی مخلص دیندار اللہ والے آدمی کو آپ حضرات بیچ میں لے لیں اور اپنے مسائل وہاں رکھیں تو بہت جلد مسائل کا حل ہو جائے. ایک فیملی تھی تو وہ کہ ہم تو آتے ہیں صاحب کے پاس کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جی کہ ان کی مطلب کس کی غلطی ہے، کیا ہے اور کون غلطی پر ہے کون. میں نے ان سے کہا یہ تو بس، ہاں ان کا کہنا یہ تھا کہ مفتی صاحب تو بس یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ ٹال دیتے ہیں کہ یہ تو جنات جادو وغیرہ کے اثرات ہیں. تو جنات جادو وغیرہ کے اثرات کا مطلب یہ ہے کہ میرے شوہر کا کوئی قصور ہی نہیں. ادھر شوہر کہتا ہے کہ صاحب تو ہمیشہ جنات جادو کہتے ہیں، اس نے تو میرے ناک بدم کر رکھا ہے رات دن، یہ تو صرف جن جادو ہمارے گھر میں ہے کہ ہمیں کوئی سکون نہیں. میں نے ان سے کہا بھائی آپ دونوں کا یہی مدعا ہے کہ میں جن جنات میں کوئی خامخواہ تھوڑا ہی ایسا کہہ رہا ہوں. چلو آپ مجھے بتلاؤ آپ پوچھئے ان سے. ٹینشن ان کو ہوتی ہے، سوچ میں لگتی ہے، دیر تک غصہ، تیش جوش، فکر، انون فیا، بغیر کسی بات کے خامخواہ ڈر، تشویش اور گھبراہٹ اور یہ درد اور وہ درد اور یہاں یہ. جب وہ چند علامتیں مجھے معلوم ہوتی ہیں جی تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں، اور اسی لیے ساری تدبیر، تم بھی کہہ رہے ہو کہ میں ساری کوشش کر رہا ہوں اور یہ بھی کہتی ہے کہ میں ساری کوشش میں ہوں، اور دونوں کا کہنا یہ ہے بھائی چلو جو بھی ہو بس اب تو زندگی گزار لینی، ایک دن مر جائیں گے، وہاں سے بدلہ ملے گا. 2 دن کے بعد پھر سے لڑائی شروع، پھر سے وہی سارے اختلافات شروع. بہرحال میں نے ان سے کہا جاؤ اور جا کر کے ذرا چند دن یہ معمولات پر عمل تو کرو جو میں بتاتا ہوں. جب عمل کیا تو کہنے لگے کہ مصعب بہت فائدہ ہے، ہم تو بہت اچھی زندگی آج کل گزر رہی ہے. جی ہاں، اسی لیے میرے عزیزو اگر راحت و آرام چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کو لے لو اور کسی صاحب نسبت بزرگ کو اور اپنے حالات بتاؤ اور ان کی باتیں دونوں مانو. یہ جو میں نے 2-3 دن جو کچھ باتیں بیان کی ہے یہ کوئی فضائی باتیں نہیں ہے، ہزاروں نہیں یعنی سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات، سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات اس طرح کے آپ جہاں جاؤ. اسی لیے حتیٰ کہ دارالفتاء ہو یا دارالفتاء کے علاوہ یہ عملیات والے ہوں، اگر وہاں جا کے پتہ لگاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ نماز و طہارت کے مسائل سب سے زیادہ ہیں اور نکاح و طلاق کے مسائل سب سے زیادہ ملیں گے. اس لیے کہ حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ روزانہ طلاقوں کے
طلاقوں کے ڈھیر ہیں، اور پھر طلاقوں کی وجہ سے جو دشمنیاں، میرے عزیزو چلو کیا تقریر لمبی چوڑی کروں، معاملات ہیں، کل کو خط پڑھ کر کے سناؤں گا۔ یہ تو میں نے چند ایسے واقعات بتائے جو سامنے آتے ہیں اور میں پھر ان سے باتیں کرتا ہوں تو چند دن میرے خیال سے آج 1 گھنٹے کے اندر الحمدللہ بہت سارے گھرانے ہیں بالکل طبیعت ٹھنڈی ہو کے جاتی ہے، اور میں ان سے کہتا ہوں آپ دونوں کا رشتہ اس طرح کا ہے، شوہر و بیوی کا۔ ہاں بیوی سے تو چند باتیں میں نے اسی لیے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے، انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے۔ ایک کتاب بیوی کے لیے ہے، ایک کتاب شوہر کے لیے۔ شوہر تو اپنی ان چیزوں کو سوچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے لیے ہے، اور ذرا بیوی غور کرے شوہر کا مرتبہ و مقام اس کے لیے کیا رکھا گیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف سجدہ کرنا جائز ہے، لیکن حدیث شریف میں کہا جا رہا ہے اگر جائز اجازت دی جاتی تو بیوی کو کہا جاتا ہے کہ شوہر کو کر لے۔ جو عورت اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، سیدھی جنت میں جائے، اور اتنی فضیلتیں ہیں۔ مگر جب یہ آپسی لڑائیاں اور یہ معاملات چلتے ہیں، سب دونوں بھول جاتے ہیں کیا ہے صبر میاں اور کیا ہے شکر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور خوشگوار زندگی نصیب فرمائے۔ بھائیو میرے عزیزو، جو باتیں ان 8-10 دنوں میں بیان ہوئی انہیں دھیان سے سنو، 15 منٹ کے بیانات ہیں، توجہ سے سنو، ہر لائن سے میں نے بیان کر دی ہے، اسباب ظاہری کے اعتبار سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں دونوں کو دی گئی اس اعتبار سے بھی، اور جنات و شیاطین جس طرح سے اثر انداز ہو کے پریشان کرتے ہیں اس اعتبار سے بھی۔ تو دیکھو جس اعتبار سے ہو دیکھو، مگر پیارو یہ اس طرح کے رشتے نہیں ہے کہ بات میں چھوڑنے کی بات کہو، طلاق کی باتیں کرو، یہ اس کو چھوڑ دے میں اس کو چھوڑ دوں گی، میں گھر چلی جاؤں گی، مجھے نہیں چاہیے، لے لو اپنے بچے اور فلاں کر لو اور یہ کر لو۔ یہ اس طرح کا رشتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو دنیا آخرت کی عافیت نصیب فرمائے، خوشگوار زندگی یہاں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔